اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گپ شپ چینل کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، پاکستان میڈیا انڈسٹری کے ستارے جب بھی کوئی اچھا کام کرتے ہیں یا برا کام کرتے ہیں تو انہیں پاکستانی عوام کی طرف سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یا تو بھرپور داد و تحسین ملتی ہے یا پھر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کچھ ایسا ہی ہوا گزشتہ دنوں ہونے والے ہم سٹائل ایوارڈ میں پارٹیسپیٹ کرنے والی ڈرامہ سیریل عہد وفا اور تانا بانا میں اداکاری کے جوہر دکھانے والی اداکارہ علیزہ شاہ کے ساتھ۔ معزز ناظرین و سامعین، علیزہ شاہ پچھلے کچھ عرصہ سے تنقید کی زد میں ہیں۔ اداکارہ نے حال ہی میں گلوکاری کے میدان میں بھی انٹری دی تھی، جس پر مداحوں کا ملا جلا رد عمل سامنے آیا تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اداکارہ کو مداحوں کی جانب سے اس لیے تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا کیونکہ انہوں نے ریلیز ہونے والے اپنے پہلے گانے میں نامناسب لباس پہنا تھا، جس پر مداحوں نے تنقید کی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، کچھ ایسا ہی انہوں نے ہم سٹائل ایوارڈ میں بھی کیا ہے۔ ابھی بھی ان کے لباس پر ہی شدید تنقید کا سامنا ہو رہا ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، جہاں کچھ مداح ان پر تنقید کر رہے ہیں تو کچھ ان کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، کچھ عرصہ قبل جب علیزہ شاہ ایک موبائل کی لانچنگ تقریب کا حصہ بنی تھی، جہاں پر انہوں نے پھر سے نامناسب لباس پہنا تھا، اس پر بھی مداحوں نے ملا جلا رد عمل سامنے کیا تھا۔ اب اداکارہ ایک بار پھر تنقید کی زد میں ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، مداحوں کا یہ کہنا ہے کہ پہلے مداح علیزہ شاہ کو پسند کرتے تھے مگر اب ایسا نہیں رہا۔ ایک اور مداح نے لکھا کہ شہرت حاصل کرنے کے لیے علیزہ شاہ نے اپنی معصومیت کھو دی، اور ایک اور مداح نے کہا کہ علیزہ شاہ اپنی عزت کروانا خود ہی ختم کر رہی ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، اگر مرد اور عورت اس بات پر لڑتے رہیں کہ تم کپڑے صحیح پہنو اور تم نظریں نیچی کرو تو شاید قیامت آ جائے، مگر یہ بحث کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہم سٹائل ایوارڈ میں پاکستانی اداکارہ علیزہ شاہ کی تصویر پر ایک صارف تبصرہ کچھ اس طرح سے کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ہمسایہ ملک انڈیا کی طرح ایوارڈ شوز ہوتے ہیں جب بھی، تو ہماری اداکارائیں ہوچے کنڈے استعمال کرتی ہیں شہرت حاصل کرنے کے لیے۔ اب یہ کتنا سچ ہے، یہ کتنا جھوٹ، یہ آپ کی رائے پر منحصر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، پاکستان میں ہمسایہ ملک انڈیا کی طرح ایوارڈ شوز کا زیادہ رجحان نہیں، مگر جب بھی کوئی ایسی تقریب ہوتی ہے تو اکثر ٹی وی اور فلموں میں دکھنے والے پسندیدہ اداکاروں اور اداکاراؤں کا فیشن بظاہر معاشرتی اقدار کی بحث میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آسکرز پر ہالی ووڈ اسٹارز کے ملبوسات ہوں یا انڈیا میں فلم فیئر کے دوران سیلیبریٹیز کی خصوصی تیاریاں، ریڈ کارپٹ پر جب بھی معروف فنکاروں کو بننے سنورنے کا موقع ملتا ہے تو وہ اس کا بخوبی مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ تمام نظریں ان پر مرکوز ہوتی ہیں۔ حال ہی میں منعقد ہونے والی ہم سٹائل ایوارڈ کی تقریب میں پاکستانی فنکاروں کے ملبوسات پر تنقید اور تعریف جاری ہے، مگر اس سب کے بیچ میں جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک نوجوان اداکارہ علیزہ شاہ کو خاص توجہ مل رہی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، اپنے بچپن سے ہی پاکستانی ڈراموں میں نظر آنے والی 21 سالہ علیزہ شاہ نے اس ایوارڈ شو میں سیاہ رنگ کا بال روم گاؤن پہن رکھا تھا، جسے پرنسس گاؤن بھی کہتے ہیں، جو اسٹریپ لیس تھا، جو کسی کو ولگر لگا، کسی کو اچھا لگا، اور کسی نے ان کو شہزادی سے تشبیہ دی اور کسی نے شدید تنقید کے تیر برسائے، مگر بعض لوگوں کے لیے یہ فیشن سینس بحث کا موضوع بن گیا۔ صحافی انیلا خالد نے علیزہ کو کپڑوں پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسی 5 سالہ بچی لگتی ہیں جو آئس کریم مانگ رہی ہیں۔ اس حذف شدہ ٹویٹ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اداکارہ کا منہ گول ہے اور وہ بالکل معصوم بچی معلوم ہوتی ہیں جن پر یہ ڈریس اور ہیئر سٹائل بالکل بھی سوٹ نہیں کر رہا۔ اس کے جواب میں کچھ صارفین نے انیلا کی رائے کی حمایت کی، جبکہ بعض نے ان پر فیٹ شیمنگ کا الزام لگایا، جس کی انہوں نے تردید کی۔ معزز ناظرین و سامعین، انیلا کا موقف ہے کہ فیشن کی دنیا میں مرد و خواتین مخصوص شخصیات کے کپڑوں پر اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کے لیے یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ ان کا مقصد کسی کو ناراض کرنا نہیں تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، اس بحث کو اگر ہم بات کریں یا اس پر ہم مزید ڈیٹیل میں بات کریں تو یہ شاید نہ ختم ہونے والی بحث ہے، لیکن بہرحال اسلامی اقدار اور پاکستانی اقدار کو دیکھتے ہوئے ایسے لباس کا پہننا نہایت ہی نامناسب بات ہے، کیونکہ آج ہماری 95% یوتھ سوشل میڈیا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور انہی میڈیا سٹارز کو فالو کرتی ہے، اور اگر ہمارے یہ میڈیا سٹارز اس طرح کے ڈریسز پہن کر سامنے آئیں گے تو ہمارے آنے والی یوتھ کی
کارکردگی اور ان کی آنے والی زندگی پر ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ وہ کس طرح کے فیشن سینس کو فالو کریں گے۔ معزز ناظرین سامعین، ہم جتنی بھی ترقی کر جائیں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اسلامی اقدار کی کچھ حدود ہمارے ارد گرد ہیں اور ہم ان کو کبھی بھی توڑ نہیں سکتے، اور جب بھی ہم ان کو توڑیں گے ہم اسلامی اقدار اور اسلامی روایات کی خوبصورتی کو کھو دیں گے۔ معزز ناظرین و سامعین، بہرحال یہاں ایک اور بات نہایت ہی قابل توجہ ہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان کے وزیر اعظم جناب عمران خان نے بھی لباس کے متعلق یہ بات کی تھی کہ معاشرے کے اندر بڑھتی ہوئی بے حیائی کو روکنے کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مناسب لباس کا استعمال کریں۔ معزز ناظرین و سامعین، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ ایک اسلامک ریاست کے پرائم منسٹر کی یہ سٹیٹمنٹ اور پھر آنے والے دنوں میں اس طرح کی بحث کا کیا اثر پڑتا ہے۔ کیا آنے والے دنوں میں ایسا ہونے جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی پابندی لگ جائے یا میڈیا سٹارز کی طرف سے کوئی ایسا رد عمل سامنے آئے جو حکومتی ایسے بیانات کی تمام تر مرفوضوں کو یا ایسی تمام تر باتیں جو بھی حکومت کی طرف سے کی جاتی ہیں ان کا سامنا کیا جائے گا۔ معزز ناظرین سامعین، لگتا ایسا ہی ہے کہ یہ بات بھی ہمیشہ کی طرح جس طرح تمام کچھ باتیں ٹرینڈ پکڑتی ہیں اور کچھ دنوں بعد ختم ہو جاتی ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، مگر یہ آنے والے دن اس بات کا فیصلہ کریں گے۔ پاکستانی سوشل میڈیا یا پاکستانی میڈیا انڈسٹری کی اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں بہت سارے واقعات اور ایسی اداکارائیں ملتی ہیں اور ایسے اداکار ملتے ہیں جو جب اس میڈیا انڈسٹری میں داخل ہوئے تو وہ نہایت ہی ایک پروجی اور سادہ شخصیت کے حامل تھے، اور ان کی شخصیت نہایت ہی معتبر مانی جاتی تھی اور ان کو معصوم گردانا جاتا تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور شہرت حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اور جوں ان کے پاس پیسہ آیا، یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اپنی اقدار اور اپنی روایات کو توڑتے چلے گئے۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ بات جہاں نہایت ہی قابل غور ہے کہ ہم سٹائل ایوارڈ میں بہت ساری اداکاراؤں نے غیر مناسب لباس پہنا جو کہ اسلامی معاشرے یا پاکستانی معاشرے کی نمائندگی بالکل بھی نہیں کرتا۔ معزز ناظرین و سامعین، لیکن اس سب کے بیچ میں علیزے شاہ کو خاص طور پر تنقید کا سامنا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو شاید یہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، اور جب وہ ان کو ایسے ملبوسات میں دیکھتے ہیں تو شاید ان کے دل کو ٹھینس پہنچتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، پاکستانی میڈیا انڈسٹری جس کا اپنا ایک بہت اچھا رول اور بہت اچھا مقام ہے، وہ شاید اس وجہ سے کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتی ہے کہ وہ اپنے ہمسایہ ملک یا پھر انٹرنیشنل میڈیا انڈسٹری کو فالو کرنے کے چکر میں تمام تر روایات اور اقدار کو بھول جاتی ہے، جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہونے کی بجائے الٹا نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، ہمارے میڈیا انڈسٹری کے تمام بڑے اداکاراؤں کو یہاں پر اس امر کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے سے جونیئر آنے والے اداکاراؤں کی تربیت میں اپنا حصہ لیں اور ان کو یہ سمجھائیں کہ پاکستانی روایات اور اسلامک اقدار کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح سے وہ اپنی میڈیا انڈسٹری کو پروموٹ کر سکتے ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی رہی ہوگی۔ مزید اسی طرح کی انفارمیشنل معلومات سے بھرپور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل گپ شپ سے جڑے رہیے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز بآسانی آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔